میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب سے نا امید ہونا شرط ہے۔ نماز کے قائم کرنے میں جو 3 باتیں ہیں، ان میں پہلی بات حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ مسلمان حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا بن جاوے، اس کے لیے اسے ایمان کا علم سیکھنا پڑے گا، ایمان کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور یہی ایمان پھر نماز کے قائم کرنے میں جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرنا، پھر یہی علم اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی قدرت کا، اس کے کرنے کے ضابطوں کا، اس کے غیبی نظام کا اگر علم حاصل کیا ہوگا، اسی علم کی وجہ سے پھر اطمینان سے ہم رکوع و سجدہ کرنے والے بنیں گے، جو نماز کے قائم کرنے میں دوسری بات ہے۔ اور نماز کے قائم کرنے کی تیسری بات خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا۔ خشوع یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کیفیت تھی، اس کیفیت کا ہمارے اندر ہونا۔ اس لیے جو سب سے پہلا کام ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو مکے کے اندر سکھلایا تھا، وہ ایمانیات کی لائن کا علم تھا۔ اللہ رب العالمین نے مکے میں جتنا بھی قرآن نازل فرمایا ہے اس میں احکامات کا علم نہیں ہے، احکامات تو دیا ہی نہیں اللہ نے، سارا کا سارا قرآن وہ ایمانیات کی لائن کا ہے، جس میں اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنی ربوبیت کو اور اپنے کرنے کے ضابطوں کو اور اپنے غیبی نظام کو سمجھایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص علم اور ایمان کو تلاش کرے گا وہ انہیں ضرور پا لے گا، اس لیے علم اور ایمان کو وہاں تلاش کرو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے تلاش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی تلاش میں ہوں اور وہی اپنے تک مجھے پہنچنے کا راستہ دکھلائے گا۔ میرے دوستو، سب کے لیے یہی راستہ ہے کہ حضرت جندب بن عمرو بن حمہ بن عوف دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاہلیت کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں اور اس کائنات کو بنانے والا تو کوئی ہے، لیکن وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا۔ کہ اللہ کی تلاش، اللہ کو جاننا، اور یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی پیدا ہوا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، ہمارے آنکھوں میں روشنی کون پہنچا رہا، ہمارے کانوں میں آواز کون پہنچا رہا ہے، ہمارے دماغ کو یاد کرانے اور بھولنے کی صلاحیت کون دے رہا ہے، ہماری زبان سے بول کون نکلوا رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر خون کو کون دوڑا رہا ہے، ہمارے بال کون اگا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوالات ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بے قراری اور یہ فکر اور یہ تلاش کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، تو ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ اماں میرا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ میں۔ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام ماں کے بارے میں غور کرنے لگے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اماں کے بھی میری طرح ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان وغیرہ ہیں، تو ان کی ضرورتیں خود تو یہ پوری نہیں کر رہی، ان کی بھی ضرورتیں کوئی پوری کر رہا ہے، تو یہ ہماری ضرورت کیسے پوری کریں گی جب ان کی ضرورت خود کوئی دوسرا پوری کر رہا ہے؟ یہ تو خود بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے کیسے بنایا ہوگا؟ تو ماں کے جواب سے انہیں اطمینان نہ ہوا، تو انہوں نے پھر سوال کیا اپنی اماں سے، یہ اچھا اماں تمہارا رب کون ہے؟ آج ہم لوگ دعوت کی اس مبارک محنت میں لگنے کے باوجود ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ کیا کبھی ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہوا، کبھی ہمیں اس کی فکر ہوئی کہ آخر ہمارا بنانے والا کون ہے اور ہمارے آنکھوں کی روشنی کون پہنچا رہا،
اور زبان پہ بول کون بھیج رہا ہے؟ تو یہ راستہ اللہ نے بتلایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ماں سے پوچھا کہ اچھا اماں تمہارا رب کون ہے؟ تو اماں نے جواب دیا کہ تمہارے ابا۔ تو اب اماں کے اس جواب سے بھی انہیں اطمینان نہ ہوا، تو پھر سوال کیا کہ اچھا ابا کا رب کون ہے؟ تو ان کی ماں نے جواب دیا کہ نمرود۔ نمرود کو بتلایا کہ وہی خرچہ دیتا ہے، وہی کھانے کے لیے غلہ دیتا ہے، وہی کپڑے دیتا ہے، تو رب وہی ہے سب کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا کہ اچھا اماں نمرود کا رب کون ہے؟ تو ان کی ماں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ ابراہیم اس سے آگے کوئی اور سوال نہ کریں، اور کہا کہ وہی ہم سب کا رب ہے۔ بہرحال جب ان کی ماں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان سے کہا کہ ہم سب کا رب نمرود ہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سوال کا جواب نہ مل پایا، جس کی وہ تلاش کر رہے تھے، جس رب کو وہ تلاش کر رہے تھے اور جس رب کی تلاش میں وہ لگے تھے اور جس رب کے لیے وہ غور فکر کر رہے تھے، ان کو اس سوال کا جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پھر اس کے بعد تارے پر نظر پڑی۔ حالانکہ آسمان میں تاروں کو وہ پہلے بھی دیکھا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ آج پہلی بار تارے کو دیکھا ہو، پر آج رب کی تلاش میں تارے کو دیکھا اور غور سے اسے دیکھتے رہے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہو نہ ہو یہی ہمارا رب ہے، کیونکہ یہ بلندی پر ہے اور اس میں روشنی آ رہی ہے، یہ چمک رہا ہے، ہو نہ ہو یہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی نقشہ کھینچا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس جد و جہد کا اور اس فکر اور اس تلاش کا، یہی نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 میں یہی بات بتلائی، کہ پھر جب اس پر رات کا اندھیرا آ گیا، چھا گیا، تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، تو ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ چھپ گیا تو پھر فرمایا کہ میں چھپنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ ہمارا رب ہے۔ سو جب وہ بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر ہمارا رب مجھ کو ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ سو جب وہ چھپ گیا تو پھر فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہاری طرح شرک کرنے سے بیزار ہوں، میں اپنی ضرورتوں کو کسی سے نہیں جوڑتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس غور و فکر کو ان کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام غور فکر خود قرار دیتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تلاش میں غور و فکر کیا، کہ خود انہوں نے اپنے رب کو تلاش کرنے اور پہچاننے میں اس طرح غور و فکر کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کہ میرا رب ہی اگر مجھ کو ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا، اسی قول سے دلیل دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی کو جاننے کے لیے خود غور و فکر کی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات درج ہے۔ یہاں پر اس حدیث کا بھی مفہوم ہمارے سامنے رہنا چاہیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں کوئی شخص اگر حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور دے دیتے ہیں، ایک علم اور دوسرے ایمان۔ پھر اللہ کے نبی نے مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم اور ایمان عطا کیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ایمان جانتے تھے اور نہ علم جانتے تھے، لیکن جب ان کی تلاش میں لگے تو اللہ نے انہیں یہ دونوں چیزیں عطا فرما دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ مایوسی اور نا امیدی، جو تاروں اور ستاروں اور سورج اور چاند سے جو یہ مایوس اور نا امید ہوئے غور فکر کر کے، ان کی یہ جد و جہد رنگ لائی،
پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجنے پر ان کے پاس آئے اور رب کے بارے میں بتلایا کہ ہم سب کا رب وہ عرش عظیم سے سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو اور ہمیں اور تمہیں بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قد و جسامت دیکھ کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھبرا گئے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا غار حرا پر تو آپ بھی گھبرا گئے تھے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو اپنی پہچان کرا دی، ابراہیم علیہ السلام کو جبریل سے بھیج کے اپنا تعارف کرا دیا، تو پھر اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 123 پر بیان فرمایا کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کر دیا جس نور کو لے کر وہ ہمارے بندوں کے بیچ میں چلتا اور پھرتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اندھیریوں میں ہو اور ان اندھیریوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، لیکن اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت عام ہے اور اس میں ہر مومن اور ہر کافر اس سے مراد ہے۔ یہ جو نور اللہ نے ان کو عطا فرمایا جس کے بارے میں اللہ نے خبر دی، یہ وہ ایمان کا نور ہے جس سے عمل سے ہوتا ہوا دکھلائی پڑنے لگتا ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کو جان لیا کہ میرا رب اللہ ہے، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، تو اب ضرورت تھی پھر رب کو پہچاننے کی۔ تو جاننا الگ ہے اور پہچاننا الگ ہے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے دوسروں کو اللہ کے رب ہونے کو بتلانا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارے میں دوسروں سے بتلانا شروع کیا تو لوگوں میں یہ چرچا عام ہو گئی، یہ آجر کا بیٹا ابراہیم اللہ کو رب بتلا رہا ہے کہ وہ کھانا دیتا ہے، وہ خرچہ دیتا ہے، وہ آنکھوں میں روشنی دیتا ہے۔ تو یہ بات جب نمرود تک پہنچی تو نمرود نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ کوئی شخص ابراہیم کو کھانے پینے کا کوئی سامان نہ دے۔ پھر اس اعلان کے بعد لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر سے بھی نکال دیا۔ یہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جگہ بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ جب 3 دن تک انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا تو چوتھے دن اپنی سواری اور ایک خالی بوری لے کر یہ گھر سے نکلے کہ شاید کہیں سے کچھ کھانے کا سامان مل جائے، پر شام تک یہ یہاں وہاں جاتے رہے لیکن کھانے کا انہیں کوئی سامان نہ ملا۔ جب مایوس اور نا امید ہو کر گھر واپس ہونے لگے تو بوری میں مٹی بھر لی، مٹی کی بوری کو گھر پہنچ کر اندر رکھ لیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے پر دن بھر کی تھکان کا جب اثر دیکھا تو ان سے آرام کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں روٹی لے کر آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لیجئے روٹی کھا لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے روٹی کو دیکھ کر حضرت سارہ سے سوال کیا رضی اللہ عنہ سے کہ یہ سارہ یہ روٹی کہاں سے آئی؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ جو آٹا بوری میں لے کر آئے تھے اسی آٹے سے ہم نے روٹی بنائی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ بوری میں تو میں مٹی بھر کر لایا تھا اور سارہ بتلا رہی ہے کہ بوری میں آٹا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تعجب کی بات، لیکن یہ بات انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو اس دن نہ بتلائی۔ اب کیا تھا کہ اب اگلے ہی دن سے اللہ ہی رب ہیں اس کے تذکرے اور بڑھا دیے، پھر اور طاقت کے ساتھ اس بات کو بتلانا شروع کر دیا۔ اسی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں ڈالا گیا، اور آگ میں جب آپ نے ہوا و پانی کے فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا تو جبریل علیہ السلام نے آپ کی مدد کے لیے اپنے کو پیش کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی یہ کہہ دیا کہ اما الیک فلا، یہ اللہ ہی رب ہے
اس کو جاننا اور سمجھنا یہ ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ہم سب کی سب سے پہلی ضرورت ہی یہی ہے۔ یہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اولیاء کی سیرت میں اگر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہی ملے گا کہ ان کے یہاں روٹی، کپڑا اور مکان یہ بہت بات کی چیزیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اللہ کی قدرت کا، ان کی ربوبیت کا، اس کے غیبی نظام کا اور ضرورتوں کے اللہ سے پورا کروانے کے راستوں کا یہ علم سکھلایا تھا۔ لیکن آج ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم نے پڑھنے اور پڑھانے کو علم کا سیکھنا سمجھ لیا ہے۔ علم کا سیکھنا کسے کہتے ہیں؟ علم کا سیکھنا یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی باتوں کو محتاج بن کر سنے، تو اسے علم کا سیکھنا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح سے علم سکھلایا تھا۔ اس میں سب سے پہلے رب کو جاننا اور رب کی منشا کو جاننا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ رب کی منشا کو جان کر رب کے دھیان کے ساتھ اس پر عمل کرنا۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے علم، ایمان، دھیان اور عمل کو سیکھا تھا۔ جو شخص ایسا نہ کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا وہ چاہے جتنا ہو، اور اللہ کے یہاں یہ سب جاہلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، علم کسی سند اور ڈگری کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا نام علم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا شخص یہ پھر جاہل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ بہت جلد علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، علم ہم میں سے کس طرح اٹھا لیا جائے گا، جبکہ ہم لوگ خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ زیاد، میں تو تجھے بڑا سمجھدار شخص سمجھتا تھا۔ ارے یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات و انجیل پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، پھر ان کا پڑھنا اور پڑھانا ان کے کیا کام آیا؟ جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل کہتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو، اس لیے کہ دوسروں پر ظلم کرنے والا انسان تو ظالم ہے، پر اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو جاہل کہتے ہیں کہ ہمیں کس نے بنایا، کہاں بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا، 100 سال پہلے ہم کہاں تھے، 100 سال بعد ہم کہاں ہوں گے، ہماری ہر ضرورت کو ہر جگہ کون پورا کر رہا ہے اور کون پوری کرے گا۔ ان سوالات سے انجان بن کر زندگی جو گزارتا ہے اسی کو جاہل کہتے ہیں، اور جاہل بن کر زندگی گزارنا یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کو برباد کرنا ہے۔ اب انسان ان سوالات کی طرف کیسے متوجہ ہو، اس کائنات میں یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ انہوں نے انسانوں کو عالم ارواح میں اللہ کے رب ہونے کے اقرار کو یاد دلایا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہوا کرتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اے لوگو، جہاں جہاں سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ضرورتیں وہاں سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اکیلے اللہ ان ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ہر نبی کا یہ سب سے پہلا نعرہ اور سب سے پہلا کام تھا کہ انسانوں کو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے مایوس اور نا امید کرائیں۔ یہ نبیوں کا کام تھا۔ انسان کسی چیز سے مایوس اور نا امید اسی وقت ہوتا ہے جب اسے اس چیز کی حقیقت سمجھائی جائے، اس کی ابتدا اور انتہا کو بتلایا جائے۔ انسانوں کو ظاہری نظام سے نا امید اور مایوس کرایا جائے، کیونکہ ظاہری نظام سے نا امید اور مایوس ہوئے بغیر
غیبی نظام کسی شخص کی بھی حمایت میں نہیں آ سکتا، حالانکہ اصل نظام جو ہے وہ غیب کا نظام ہے۔ غیب میں انسانوں کی روحوں کو کیسے اور کہاں پیدا کیا گیا اس کی خبر ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری رہبری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولادوں کو پیدا کیا اور پھر ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا بے شک۔ پھر ہم نے گواہ بنایا فرشتوں کو۔ ہم نے یہ اقرار اس لیے کرایا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر پر اس پہ بھی غور کر لیا جائے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے انسانوں کی روحوں کو نکالا اور انہیں ایک جگہ جمع کیا، پھر انہیں جوڑا جوڑا بنایا، ان کی شکلیں بنائی، انہیں بولنے کی طاقت دی، اور پھر سب سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو اس میں بالکل واضح کر دیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں روح سے سوال ہوا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر اس بات کے جھوٹا ہونے پر دلیل ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو قرآن کی بات اور تفسیر کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ روح اور جسم یہ دونوں چیزیں جو الگ الگ ہیں، ان دونوں کو بنانے والے اللہ ہیں۔ روح کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا اور پھر اسے جسم دیا، اور جسم کے سارے اعضاء کی ضرورتوں کو آسمانوں کے اوپر ہی پوری کیا۔ جس طرح آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اعضاء کی ساری ضرورتوں کو لگ بھگ 2000 سال سے دوسرے آسمان پر اللہ ہی پورا کر رہے ہیں۔ کہ آنکھوں کو روشنی دی، کانوں کے اندر آواز پہنچائی، زبان سے بول نکلوائے، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت دی، ہاتھ پیر میں طاقت پہنچائی، جسم کے اندر خون پہنچایا، پھر سارے انسانوں سے آسمانوں کے اوپر ہی سوال کیا کہ کیا میں تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ الست بربکم؟ تو سارے انسانوں نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ قالوا بلا۔ تو اللہ نے پہلے ضرورتوں کو پورا کیا اور پھر سوال کیا، اس کے بعد انسانوں کا دنیا میں بھیجے جانے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ قیامت تک دنیا میں آنے والے ہر انسان کی روح اس وقت آسمانوں کے اوپر عالم ارواح میں موجود ہے۔ آسمانوں کے اوپر سے ہمارا تمہارا امتحان کے لیے اس دنیا میں آنا ہو چکا ہے کہ ہم تم اس امتحان گاہ میں ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں تمہیں بھیج دیا، بغیر ہم سے پوچھے، بغیر ہماری مرضی کے اللہ نے بھیجا ہے، اور بغیر ہم سے پوچھے اور بغیر ہماری مرضی کے اس امتحان گاہ سے جب وقت پورا ہو جائے گا تو ہمیں آخرت کی طرف ملک الموت کو بھیج کے اس سفر کو شروع کرا دیں گے۔ تو اس وقت ہم سب عالم دنیا میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس امتحان کے لیے بھیجا ہے؟ تو میرے دوستو، امتحان صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو کس طرح پورا کر رہے ہیں، کس راستے سے پورا کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہم دنیا میں کس طرح آئے ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، کہ اس سے پہلے منی تھا، اس سے پہلے منی بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس کو نطفہ مخلوق سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ اس کے لیے ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ ہم کو سناتے اور دکھلاتے ہیں، کانوں میں آواز بھیجتے ہیں، آنکھوں سے دکھلاتے ہیں، صرف ہمارے امتحان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو امتحان کے لیے عالم ارواح سے اس دنیا میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو منتقل کرنے سے 4 مہینے پہلے ایک مخصوص طریقے پر ماں کے پیٹ میں انسان کا جسم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابسا کی آیت نمبر 18 سے 21 تک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کے جسم کو
کس چیز سے بنایا؟ اللہ نے سوال کیا، خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ منی کی ایک بوند سے ایک خاص انداز میں ہم نے اس کے جسم کو بنایا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا اور پھر اسے موت دے کر برزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سورہ تین کی آیت نمبر 4 میں بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی مٹی سے جسم بنا کر ہم نے تمہیں دنیا میں ظاہر کیا ہے اور پھر اسی مٹی میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر دوبارہ ہم مٹی ہی سے تم کو ظاہر کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مٹی سے انسانوں کا جسم بناتے ہیں اس مٹی کے ذرات زمین سے لے کر آسمانوں تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان ذرات کو اکٹھا کر کے ماں باپ کی غذا کے ساتھ ان کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے جسم میں پہنچ چکے ان ذرات کو پھر خون میں پہنچاتے ہیں اور خون سے منی میں منتقل کرتے ہیں اور پھر منی کی اس بوند کو ماں کے پیٹ میں موجود بچے دانی میں پہنچاتے ہیں۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 5 سے 7 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ اس کا جسم کس چیز سے بنا ہے۔ اس کا جسم اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو اس منی سے انسان کا جسم کیا تم بناتے ہو یا اس جسم کو بنانے والے ہم ہیں؟ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا نطفہ یعنی منی کی بوند 40 دن تک رحم میں اپنی حالت پر رہتا ہے اور جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو وہ جمع ہوا خون اس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح 40 دن کے بعد وہ گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جسم کے سارے اعضاء بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بھلا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ سورہ بلد کی آیت نمبر 8 اور 9 کا یہ ترجمہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کی بچے دانی پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو بچے کے جسم کے بننے کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ سے بتلاتا رہتا ہے کہ اے اللہ ابھی یہ نطفہ ہے اور اے اللہ اب یہ جمع ہوا خون ہے اور اے اللہ اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس بچے کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں یعنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ اس کے بارے میں کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، اور اس کی روزی کتنی لکھوں اور اس کی عمر کتنی لکھوں، یعنی یہ روح اس جسم میں کتنے دن رہے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6595 کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کی بچے دانی پر مقرر فرشتے کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب بچے کی ماں سوتی یا لیٹتی ہے تو فرشتہ اس بچے کا سر اوپر اٹھا دیتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو بچہ خون میں غرق ہو جائے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس پر بہت زیادہ برکت اتارتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو کمزور ہے کیونکہ کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لڑکی کی کفالت کرنے والے کی قیامت تک کی مدد کی جاتی ہے، اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھی ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی آنکھوں کے بیچ بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے وہ فرشتہ اس لڑکے سے، اس بچے سے، پیدا ہونے والے بچے سے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتے ہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں بنا دیتے ہیں تو جسم کو سب سے پہلے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔
اللہ تعالیٰ پھر اپنے غیبی خزانے سے جسم میں براہ راست خون بھیجتے ہیں، لیکن آسمانوں کے اوپر سے خون کا آنا آج ہم انسانوں کو نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح بخار کا انسان کے جسم سے خون کو چوس کر لے جانا نظر نہیں آتا، انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء کی ضرورتوں کو اللہ رب العزت براہ راست اپنی قدرت سے پورا کرتے ہیں اور پورا کر رہے ہیں، جیسے آنکھوں کی روشنی اور کانوں میں آواز کا پہنچنا،